أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. چلیں بات چل رہی تھی اصول اربع میاں کی. ٹھیک، یہ تعبیر سب سے پہلے کس نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کی، اس کے بعد سے پھر دوسرے افراد نے کن کن لوگوں نے اس تعبیر کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے، یہ تمام باتیں تھی. اس کے بعد آخر میں آ کر کے کچھ سوالات تھے اور کچھ بحثیں تھی اصول اربع میاں کے سلسلے میں. تو کیوں آخر ان کو اصول کہا گیا یا اصل کہا گیا، کتاب کیوں نہیں کہا گیا، اصول میں اور کتاب میں فرق کیا ہے. ٹھیک، اس کے بعد اصول کے امتیازات کیا ہیں، خصوصیات کیا ہیں. ٹھیک، کس زمانے میں کس کے توسط سے یہ لکھی گئی، یہ تمام بحثیں تھی. ٹھیک ہے، تاکہ ہم جو ہے انشاءاللہ ان تمام موارد اور تمام موضوعات کو گفتگو کریں گے. تو آج کی جو گفتگو ہے وہ ہے اصل اور کتاب کے درمیان فرق کیا ہے، اصل کیا ہے، کتاب کیا ہے. کیوں آخر علماء علم رجال نے ان تحریری مجموعے کو اصل کا نام دیا، کتاب کیوں نہیں کہا. جو چیز تحریر ہوتی ہے، جو چیز لکھی گئی ہوتی ہے، اس کو کتاب کہا جاتا ہے نا. یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو ان کو بھی آخر یہ بھی مکتوب اور تحریر شدہ چیز تھی، تو اس کو بھی کتاب کہنا چاہیے تھا. اصل کیوں کہا گیا ہے، اور اگر اصل کہا گیا ہے تو اصل اور کتاب میں فرق کیا ہے، یہ بحث کریں گے. یہ کہ ایسے مسائل مورد گفتگو انس کہہ رہے ہیں کہ گفتگو کے مورد میں سے جو بحثیں، جو مسائل مورد گفتگو ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اصل و کتاب سے تفاوتی دارت، اصل اور کتاب کے درمیان کیا فرق ہے. چرا بلکہ عالمان رجال تعبیر اصل را برائے برقی نوشتہ پہ کار گردے. کیوں آخر کچھ علماء رجال نے اصل کی تعبیر بعض مکتوبات کے سلسلے میں استعمال کی ہے، برائے برقی دیگر تعبیر کتاب استفادے کرتے ہیں، اور بعض مکتوبات کے لیے کتاب کی تعبیر کا استعمال کیا ہے. آسان لفظوں میں علماء علم رجال نے مکتوب اور تحریر شدہ چیزوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. کچھ کو اصل کہا ہے اور کچھ کو کتاب کہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ فرق کیا ہے ان دونوں میں. کیوں آخر بعض مکتوبات کو اصل سے تعبیر کیا ہے اور کچھ مکتوبات کو کتاب کا نام دیا ہے. ان بررسی اگر میں نتیجے منتہی کرتی توانت در تبعین اصطلاح اصول اربع مفید افتاد. کہنے کہ اگر یہ بررسی، اگر یہ تحقیق کسی نتیجے تک پہنچتی ہے تو پھر اصول اربع میاں کی اصطلاح کی تبعین کے سلسلے میں یہ مفید ثابت ہوگی. پہلا خالی تعریف کرنے سے کوئی فائدہ ہے نہیں. اگر ہم ان مسائل کی بررسی کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اور ہماری تحقیق کسی نتیجے تک اگر پہنچے گی تو اصول اربع میاں کی جو تعبیر ہے، جو اصطلاح ہے، ٹھیک، وہ اچھی طریقے سے واضح اور روشن ہو جائے گی. اب یہاں سے در تعریف اصل و تفاوت آن با کتاب نظرات گوناگونی عرض تجرد. کہہ رہے ہیں کہ اصل اور کتاب کی تعریف کے درمیان کیا فرق ہے، ان دونوں میں کیا تفاوت پایا جاتا ہے. بہت سارے نظریات ذکر ہوئے ہیں، پیش کیے گئے ہیں. اصل و کتاب کے درمیان کیا فرق ہے، ان کی تعریفوں میں کیا تفاوت ہے. الگ الگ نظریات، الگ الگ خیالات پیش کیے گئے ہیں. در تعریف اصل کی تعریف میں بتفاوت ان با کتاب اور اصل و کتاب کے درمیان کیا فرق ہے. نظرات گوناگونی
مختلف نظریات اور آراء عرض شدہ پیش کیے گئے ہیں۔ اصل کتاب اس کی فقط سخنان معصوم لا گرد آورده و کتاب آنس کی روایات و استدلال و استنباط ہے نویسنده را نیز ہمراہ دارد۔ یہ اس کو اب یاد رکھیے گا، اصل کی تعریف کہتے ہیں اور اسی میں دونوں کا فرق بھی ہے۔ پہلے اصل اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں صرف اور صرف کلام معصوم کو جمع کیا گیا ہو، وہ اصل جس میں صرف اور صرف کلام معصوم ہو، کوئی اور دوسری چیز نہ ہو، وہ اصل ہے۔ لیکن کتاب اس مکتوب شے کو کہتے ہیں کہ جس میں روایات کے ساتھ ساتھ استدلال و استنباط نویسندہ بھی موجود ہو، کتاب لکھنے والے کے استدلال اور استنباط موجود ہوں، یعنی کلام معصوم کے ساتھ ساتھ استدلال استنباط اور کتاب لکھنے والے کے نظریات، ان کے خیالات، ٹھیک ہے، اس کی طرف سے کوئی بھی چیز اگر اس میں شامل ہے تو اس کو کہیں گے کتاب۔ سمجھ میں آیا؟ اصل کا تعلق قول معصوم سے، صرف معصوم کا کلام اس میں ہوتا اور کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی۔ اسی قول معصوم، کلام معصوم کے ساتھ لکھنے والا کوئی استدلال کر رہا ہے، استنباط کر رہا ہے، اسے بھی کتاب میں درج کر رہا ہے، وہی کتاب ہوگی۔ یہ فرق ہے۔ کتاب میں معصوم اور غیر معصوم دونوں کے کلام ہوتے ہیں، اصل میں صرف معصوم کا کلام ہوتا ہے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ جی۔ یہ ایک تعریف تھی۔ اصل آنس کی نویسندہ روایت از معصوم یا راوی شنیدے و گرد آورده و کتاب آنس کی روایت ہش از نوشتہا و اصول دیگر حاصل شده است۔ اب یہ دوسری تعریف ہے، دوسرا نظریہ ہے اصل کتاب کے سلسلے میں۔ کہہ رہے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ جس کو لکھنے والا روایت کو معصوم سے یا راوی سے سنا ہو اور اسے جمع کر دیا ہو، معصوم یا راوی سے روایت سن کر جسے لکھ دیا جائے، جسے جمع کر دیا جائے، اسے اصول کہتے ہیں۔ معصوم یا راوی سے روایت سن کر کے اس کو درج کر دینا یہ اصل ہے۔ لیکن کتاب یہ ہے کہ جس کی روایتیں خود کتاب سے یا دوسرے اصول سے لی گئی ہوں، یعنی شخص اور کتاب کا فرق ہے۔ بات سمجھے مولانا؟ جی۔ جس کتاب کی روایتیں معصوم یا راویوں سے لی گئی ہوں ڈائریکٹلی، اس کو کہیں گے اصل، اور جس مکتوب کی روایتیں کسی کتاب سے یا کسی دوسری اصل سے لی گئی ہو، املا کی گئی، اس پر کتاب پھر وہ نقل کی گئی ہو۔ املا اور نقل کا فرق ہے۔ اصل یعنی املا، کتاب یعنی نقل۔ تو یہ دوسری تعریف ہو گئی، دوسرا نظریہ ہو گیا کہ اصل اس مکتوب کو کہتے ہیں کہ جس کی روایتیں معصوم یا راویوں سے لی گئی ہوں اور ان کو جمع کیا گیا ہو، لیکن کتاب اس مکتوب کو کہا جاتا ہے کہ جس کی روایتیں کیا ہے، کسی دوسری کتاب یا کسی دوسری اصل سے لی گئی۔ کہنے تعریف دوم از آن وحید بہبہانی، کہنے کی جو دوسری تعریف ہم نے پیش کی ہے اصل کی، یہ تعریف وحید بہبہانی کی ہے۔ انہوں نے یہ تعریف کی ہے کہ مورد قبول شیخ آغا بزرگ قرار گرفتے، کہ جس کو شیخ آغا بزرگ نے بھی قبول کیا ہے، وَأَنْ را تبعین کر دے اور اسے بیان کیا۔ لیکن علامہ سید محسن امین معتقد سمع ان تعریفہا
حدس و تخمین است. لیکن علامہ سید محسن امین یہ کہتے ہیں، ان کا اعتقاد یہ ہے کہ جتنی بھی تعریفیں کی گئی ہیں اصل و کتاب کے سلسلے میں، وہ سب کیا ہے؟ حدس و گمان ہے، تخمین ہے، خیالات ہے، تخیلات ہے، لوگوں کی اپنی ذہنوں کی پیداوار ہے، اس میں حقائق نہیں ہے. آپ نے کچھ کہہ دیا، میرے ذہن میں جو آیا وہ میں نے کہہ دیا، فلاں کے ذہن میں جو آیا اس نے کہہ دیا. یہ لوگوں کے اپنے اپنے خیالات ہیں، اپنے اپنے نظریات ہیں. نہیں جیسے کسی موضوع کے بارے میں بھائی اپنی اپنی رائے پیش کرو، اپنے خیالات پیش کرو، تو خیالات لوگ اپنے اپنے خیالات حقیقت تھوڑی ہو جائیں گے. سیدھے ان استاد محمد حسین حسینی جلالی چنین گفتے است، کہہ رہے کہ اس کے راز کو استاد محمد حسین حسینی جلالی نے اس طریقے سے بیان کیا. بل وجہ فیما ذکر السید امین ان هذه التعاريف لم يستند الى دراسة نصوص الاصول الموجودة اليوم، ومن الناحية التاريخية لم نوحد هذا الاصطلاح الا في كتب علماء الشيعة في القرن الخامس الهجري ومن تأخر عنه. کہنا سید امین نے اس سلسلے میں جو بات ذکر کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی تعریفیں کی گئی ہیں اصل اور کتاب کی، یہ مستند نہیں ہیں اور ان اصول سے منسوس نہیں ہیں کہ جو اصول آج موجود ہیں. ان هذه التعاريف، یہ جو تعریفیں پیش کی گئی ہیں، لم تستند الى دراسة نصوص موجودہ اليوم، آج جو اصول موجود ہیں ان کے نصوص سے مستند نہیں ہیں، ان سے نہیں لی گئی ہیں. ومن الناحیۃ التاریخیہ، اور نہیں تاریخ کے حوالے سے اس کی کوئی دلیل ملتی ہے. لہذا لم نوحد هذا الاصطلاح، ہم اس اصطلاح کو قبول نہیں کرتے، ہم اس اصطلاح کو بہت زیادہ معتبر نہیں سمجھے. الا فی کتب علماء الشیعہ فی القرن الخامس، اور نہیں ہم نے یہ اصطلاحیں دیکھی ہیں کسی کتاب میں، مگر یہ کہ 5ویں صدی میں ٹھیک شیعہ علماء نے اپنی کتابوں میں یہ اصطلاح ذکر کی ہے، یا 5ویں صدی کے بعد سے. اصل کی اصطلاح یہ ہماری اصول میں، ہماری کتابوں میں نہیں ہے. یہ اصطلاح آئی ہے 5ویں صدی کے بعد. شیعہ کتابوں کو جب آپ دیکھیں گے تو شیعہ کتابوں میں یہ اصطلاح 5ویں صدی اور اس کے بعد سے آئی ہے. اس سے پہلے شیعہ کتابوں کے اندر یہ اصطلاح موجود تھی نہیں. لہٰذا اب جو تعریفیں بھی کی گئی ہیں تو وہ تعریفیں مستند نہیں ہیں کہ وہ گزشتہ اور قدیم علماء کی کتابوں سے لی گئی ہو، جس کی ایک حقیقت ہو، جس کی ایک بنیاد ہو. نہ 5ویں صدی کے بعد جب یہ اصطلاح غائب ہوئی، یہ اصطلاح وجود میں آئی، تو لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اس کی تعریف کرنا شروع کر دیا. یکی از محققان قرائنی چند بر ترادف نسبی اصل کتاب اقامے کر دے بتفاوت بیان آنا نمی بینا. کہہ رہے کہ محققین میں سے ایک محقق نے کچھ ایسے قرائن، کچھ ایسی علامتیں ذکر کی ہیں کہ جن سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اصل اور کتاب میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. اصل اور کتاب دونوں ایک ہی ہے. خامخواہ لوگ جو ہے اصل کو کتاب سے الگ کر رہے ہیں اور اس کے لیے اپنے خیالی نظریات پیش کر رہے ہیں. یہ محققین میں سے ایک محقق قرائنی چند کچھ قرینے بیان کر رہے ہیں برترادف نسبی اصل و کتاب، اصل اور کتاب کی بنسبت ترادف کو کہتے ہیں. یہ دونوں مترادف ہے. مترادف جانتے ہیں،
الفاظ متعدد ہوں، متکثر ہوں اور معنی ایک ہو، یعنی کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں مترادف ہیں ایک دوسرے کے، اور اپنے اس نظریے ترادف کے اوپر کئی قرینے بھی پیش کی ہیں، اور وہ قرائن کے نمبر 1 حدود شست الاسکسانی کی شیخ طوسی و ابن شہر آشوب تعبیر لہو اصل برائے شان بکار بردے نجاشی تعبیر لہو کتاب یا لہو نوادر کا بکار بردے اصل. یہ پہلی دلیل، ترادف کی اصل اور کتاب دونوں مترادف ہیں، اس دعوے کی دلیل کے طور پر یہ چند قرینے ہیں. یہ کہتا ہے محقق کہ 60 ایسے لوگ کہ جن کا تذکرہ شیخ طوسی اور ابن شہر آشوب نے کیا ہے، اور ان 60 لوگوں کے لیے کہا ہے کہ لہو اصل، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے پاس اصل موجود ہے یا جنہوں نے اصل لکھی. آسان لفظوں میں کہوں، شیخ طوسی اور ابن شہر آشوب نے 60 ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کے لیے یہ اصل کے قائل تھے، کہتے ہیں کہ ان کے پاس اصل ہے. تو ایک طرف شیخ طوسی اور ابن شہر آشوب 60 لوگوں کے لیے کیا ہے، اصل کا استعمال کر رہے ہیں. دوسری طرف نجاشی انہی کے لیے کیا ہے، لہو کتاب یا لہو نوادر کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو اگر دونوں ہم مانا نہ ہوتے تو یہ دونوں بڑے بڑے عالم، دونوں کے لیے الگ الگ نہیں، ایک ہی کلمہ اصل اور ہوتی کتاب اور ہوتی، تو شیخ طوسی لہو الاصل اور نجاشی لہو الکتاب کیوں کہتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ہم مانا ہے، مترادف میں فرق نہیں پڑتا. شیخ طوسی نے جو ہے لہو اصل کہہ دیا ہے اور نجاشی نے لہو کتاب کہہ دیا، بھلا فرق کوئی نہیں ہے، حقیقت کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں. دیکھیں حدود 60 اسکسانی کے تقریباً 60 افراد ان لوگوں میں سے کہ شیخ طوسی و ابن شہر آشوب، کہ شیخ طوسی اور ابن شہر آشوب نے تعبیر لہو اصل برائے شان بقال بردے، جن کے لیے شیخ طوسی اور ابن شہر آشوب نے لہو اصل کی تعبیر استعمال کی ہے. 60 لوگوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ان کے پاس اصل ہے. نجاشی تعبیر لہو کتاب یا لہو نوادر کا بقال بردے، نجاشی نے ان کے لیے لہو کتاب یا لہو نوادر کی تعبیر کا استعمال کیا. یہ دو عالموں کا 60 لوگوں کے لیے الگ الگ تعبیر کا استعمال کرنا یہ بتاتا ہے کہ صرف اور صرف کلمے کا فرق ہے، معنی کے اعتبار سے دونوں اصل اور کتاب میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ پہلا قرینہ. دوسرا قرینہ شیخ طوسی دربار حریث ابن عبداللہ میگوید لہو کتب منہا کتاب الصلاة و کتاب الزکاة تعد کلها فی الاصول ولہو نجاشی فقط تعبیر کتاب را کار بردیا. دوسری دلیل شیخ طوسی نے حریث ابن عبداللہ کے سلسلے میں کہا ہے کہ لہو کتب، کہ یہ حریث ابن عبداللہ ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس بہت ساری کتابیں تھیں. لہو کتب، اس کے پاس بہت ساری کتابیں تھیں، ان کتابوں میں سے کتاب الصلاۃ اور کتاب الزکاۃ تھی. تعد کلها فی الاصول، اصول میں ان سب کا تذکرہ کیا گیا ہے، یا شمار کیا گیا ہے ان سب کو اصول میں. لیکن کتاب بھی کہا اور پھر اصول بھی کہا. لیکن نجاشی نے صرف اور صرف تعبیر کتاب کا استعمال کیا ہے. شیخ طوسی نے اس ایک شخص کے لیے دونوں اصطلاحیں استعمال کی ہیں. بس خالی فرق یہ ہے کہ کتاب کو بصورت جمع کتب کہا ہے، لہو کتب، ٹھیک،
اور پھر اصول کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ یہ جو کتابیں تھیں یہ اصول میں شمار کی جاتی تھی. یہ کتاب اور اصول ایک ہی تھی. اور نجاشی نے صرف اور صرف کتاب کا، نجاشی نے اگر صرف کتاب کی تعبیر استعمال کی ہے تو وہ اس لیے کہ کتاب میں اور اصل میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق ہوتا اگر دونوں میں تو ظاہر سی بات ہے نجاشی بھی اس چیز کا خیال رکھتے اور جو تعبیر صحیح ہوتی وہی تعبیر استعمال کرتے. لیکن چونکہ معنوی اعتبار سے یہ مترادف ہے، کوئی فرق نہیں ہے اصل میں اور کتاب میں، لہذا تعبیر کتاب کر دی. تیسرا قرینہ شیخ طوسی دربار ابن ابی عمیر میں گویا روی عنہ احمد ابن محمد ابن عیسیٰ کتب 100 رجل من رجال الصادق وله مصنفات کثیرہ. شیخ طوسی نے ابن ابی عمیر کے بارے میں کہا ہے کہ ان سے احمد ابن محمد ابن عیسیٰ نے روایت کی ہے کہ کتب 100 رجل من رجال الصادق، کہ 100 لوگوں نے جو سب کے سب صادق اور سچے تھے انہوں نے ان سے روایت یہ لکھی ہے اور اس کے پاس بہت ساری تصنیفات تھی. ابن ابو عمیر اس سے احمد ابن محمد ابن عیسیٰ نے روایت کی ہے کہ 100 صادق اور سچے لوگوں میں سے جو سچے تھے صادق تھے 100 لوگوں نے کیا ہے کتاب لکھی ہے. اور یہ اس میں سے ایک ابی عمیر وہ ہے کہ جس کے پاس بہت ساری تصنیفات تھی. کہنے کہ ان 100 نفر صاحب کتاب برا وقتی در حمل فہرست شر دنبال می کنی می بینیم کہ آنان را صاحبان اصل معرفی می کنی. یہاں کہہ رہے ہیں شیخ طوسی کہ 100 افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے کتاب لکھی. جن سچے 100 لوگوں کا تذکرہ یہاں شیخ طوسی کر رہے ہیں اور جن کی کتابوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، جب آپ جائیں گے شیخ طوسی کی فہرست دیکھیں گے کہ کون کون لوگ، تو وہاں پر جانے کے بعد انہی 100 افراد کے لیے کیا ہے اصل کا استعمال کرتے ہیں، کہ یہ صاحب اصل تھے. یہاں کہہ رہے ہیں کتب 100 رجل، کتاب کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ 100 سچے لوگوں نے جو ہے کیا ہے کتاب لکھی. پھر آپ جب شیخ طوسی کی کتاب ہے الفہرست جب وہاں اٹھا کر کے دیکھیں گے تو انہی لوگوں کے لیے کیا ہے کلمہ اصل کا استعمال کر رہے ہیں. خود ہی شیخ طوسی 2 جگہوں پر 100 لوگوں کے لیے الگ الگ اصطلاح ہیں. ایک جگہ کتاب کی تعبیر ہے، دوسری جگہ اصل کی ہے. مانند اسماعیل ابن محمد، اسباط ابن سالم، بشیر ابن یسع، ہمیں الہا کے ثانی انکی ابن ابی عمیر راوی اصول آنانت. اور یہ تمام وہ افراد ہیں کہ جن کے اصول کا راوی ابن ابو عمر ہے. وَأَسْوَ دیگر نجاشی ہمیں انہارا صاحبان کتاب دانستے ہے، لیکن نجاشی نے ان تمام لوگوں کو صاحبان کتاب کہا ہے. پھر وہی فرق جو چل رہا ہے بار بار
کہ شیخ طوسی اصل کا استعمال کرتے ہیں تو نجاشی مقابل میں کیا کرتے ہیں؟ کتاب کا کی تعبیر استعمال کرتے ہیں. تو یہ 3 قرینے ہو گئے اس بات کے کہ اصل اور کتاب میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں کلمے ایک دوسرے کی بنسبت کیا ہے؟ مترادف ہیں. کلمے الگ الگ ہیں، معنی دونوں کے ایک ہی ہیں. چلے باقی انشاءاللہ